السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ثناء اللہ فاروق۔ آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ٹاپک ہے، وہ عنوان ہے کہ یہ شادی ہے یا کاروبار ہے۔ محترم سامعین، اسلام کے اندر جو شادی کا تصور ہے وہ بس اتنا ہے کہ دو گواہوں کے سامنے دلہن کا وکیل اتنا کہہ دے کہ میں فلاں بنت فلاں کا نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں اتنے حق مہر کے عوض میں نے کر دیا ہے، میرا کیا ہوا نکاح آپ کو قبول ہے، تو دلہا اس کی طرف سے جواب دیتا ہے جی میں نے قبول کر لیا۔ اسلام کے اندر نکاح اور شادی کا فقط اتنی تصور ہے، اس کے بعد کہ بیوی خامد اپنے ساتھ لے جائے، یہ شادی ہو گئی ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں، اس پہلو پر نظر ثانی کرتے ہیں کہ اتنے سستے نکاح کو ہم نے کیسے کاروبار اور بزنس کی شکل دے دی۔ محترم سامعین، سب سے پہلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذکر کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ حدیث پاک کی بہت بڑی کتاب مشکوٰۃ شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اعظم النکاح برکتاً مؤونتہ ایسر، سب سے بڑی اور عظیم شادی اس انسان کی ہے جس کی شادی کا خرچہ کم ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی شادی کو عظیم شادی کے نام سے موسوم فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے اس کی شادی میں برکت ہے، اس کا نکاح شادی بہت بڑی عظیم ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور یہ اسلام کا خوبصورت تصور ہے کہ دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد شادی ہو گئی۔ اتنے سستے نکاح کو ہم نے آج کاروبار بنا لیا ہے۔ میرا ہر اس والد سے یہ سوال ہے کہ دلہن کا جو باپ ہے، دلہے کے باپ کو بیٹی بھی دے اور ساتھ ساتھ پیسے بھی دے، جائیداد بھی دے، سب کچھ دے۔ میرے بھائی، یہ تو لین دین ہے، کاروبار ہے، شادی ہے، اس کو آپ کیا عنوان دیں گے؟ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، بھلا بیٹی بھی کسی کو دینے کی چیز ہے؟ والد نے کتنے ذہن کے اندر خوبصورت تصورات جمائے ہوں گے، سہانے خواب دیکھے ہوں گے اپنی بیٹی کے لیے۔ کبھی سننے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے زمین کو بیچ رہا ہے، کبھی سود لے کر پیسے اٹھا رہا ہے، بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کر رہا ہے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں۔ اتنی سستی شادی کو قیامت بنا دینا۔ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی ہے، اور یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے
کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں کاروبار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سارے ذرائع پیدا فرمائے ہیں۔ آپ اگر پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تجارت کر لیں، دوسرے اچھے ذرائع اختیار کر لیں کہ بیٹی بھی لے رہے ہیں اور اسے اتنا جہیز بھی لے رہے ہیں، یہ ساری ڈیمانڈیں کر رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج ان لوگوں کی وجہ سے ہزاروں کہہ سکتے ہیں، لاکھوں کہہ سکتے ہیں، کروڑوں کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں، شاید یہ ہمارا کہنا بے جا نہ ہو کہ ایسی بچیاں بیٹھی ہیں جن کی 50 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئیں، ان کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے، وہ نفسیاتی مریض ہو کر رہ گئی ہیں۔ ایک جگہ سننے میں آیا کہ 4 بہنوں نے دریا کے اندر چھلانگ لگا لی کہ 50 سال ہو گئے ہماری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ بھئی شادی کو اتنا عذاب کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اتنا عظیم نکاح، اتنا اسلام کا خوبصورت تصور، اتنی سستی شادی کو مہنگا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اگر کسی کے 5 بچے ہیں جس میں 10 روپے بھی شریعت لازم نہیں کرتی کہ اس کا خرچہ ہو، ایجاب و قبول ہو جائے، اس کے بعد وہ حق مہر کا انتظام کر دے تو اس کی شادی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں کے اوپر رحم کرو اور ان والدین کے اوپر بھی رحم کرو جن کی بچیاں ہیں، پیار سے اور عزت سے لے جاؤ، گھر بساؤ، شادی میں کوئی کاروبار نہ کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں میری ان باتوں کو آپ توجہ سے دھیان سے سنیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سب کا محمد ثناء اللہ فاروق۔